علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اور آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی دولت سے مالا مال فرمایا، ایمان والے بندوں میں شامل کیا، اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف حاصل کیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بات اچھی طرح ہر مسلمان کو یاد رہنی چاہیے اور ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر۔ یہ جو دنیا ہے یہ دراصل مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کفار و مشرکین کے لیے یہ جنت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر الہی میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ آخرت کی عزتیں، آخرت کی بقا، آخرت کی سرمدی زندگی اور لازوال نعمتیں یہ صرف اور صرف اس کے ایمان والے بندوں کے لیے ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی عمر متعین کی ہے، یہ ہمارے لیے دنیا کی زندگی ایک دار العمل ہے تاکہ ہم آخرت کی کھیتی یہاں کر سکیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی زندگی گزاریں، اعمال صالحہ کثرت کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور اس کی مرضی کی زندگی گزارتے رہیں۔ ایک دوسری بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے اپنی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب اور سب سے زیادہ اللہ کے عزت والے بندے اگر کوئی ہیں تو وہ انبیاء کرام اور رسولان کرام ہیں، مگر انبیاء سے زیادہ اللہ نے کسی پر آزمائش ڈالی ہی نہیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر ڈالی،
اور سب سے زیادہ پاورفل انسان اگر کسی کو بنا کے بھیجا تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ اب آپ ذرا غور کریں، اس میں ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے، اور ہمیں دنیا کی زندگی میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر زندگی گزارنے کا ایک جذبہ ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پاورفل اور سب سے زیادہ معجزات و کرامات اور اپنا قرب جن لوگوں کو عطا کیا اسے ہم انبیاء کرام کہتے ہیں، انہیں اللہ کے رسول اور اللہ کے انبیاء کہتے ہیں، مگر ان سے زیادہ آزمائشیں اللہ نے کسی پر نہیں ڈالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آزمائشیں آئیں کہ بڑے سے بڑا حوصلہ والا ہوتا، بڑے سے بڑا دل والا ہوتا، جگر والا ہوتا تو ٹوٹ کے چکنا چور ہو جاتا، مگر یہ محمد الرسول اللہ کا جگر تھا، اور اللہ کی جانب سے بھرپور تائید تھی کہ بڑے مشکل حالات میں بھی اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عزم و استقلال کے ساتھ قائم رہے۔ ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، احد کے دن جو سختیاں آپ کو جھیلنی پڑی، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں آیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، وہ دن طائف کا دن تھا جب میرے زندگی کا سب سے زیادہ سخت دن تھا۔ ایسا وقت جب پیچھے سے طائف کے بچے حضور پہ پتھروں کی بارش کر رہے تھے اور جس میں پاک خون سے لہو لہان ہو چکا تھا، نالین شریف خون سے بھر چکے تھے، بظاہر چلنے کی سکت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، اگر بیٹھتے ہیں تو دونوں ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا جاتا ہے، دیوانے کا نعرہ لگایا جاتا ہے، پتھروں کی بارش کی جاتی ہے اور ڈھول بجائے جاتے ہیں اور ایک تماشا کیا جاتا ہے، ایک جلوس نکالا جاتا ہے اور اس طرح سے حضور علیہ السلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ایک عام انسان ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تو ساری کائنات کے امام بن کے آئے تھے، اور اتنا زبردست پاور کہ پہاڑوں کا فرشتہ سامنے کھڑا ہے، یا رسول اللہ آپ فرمائیں تو ان کی آبادی یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، ان دونوں کو ہم ایسے قریب کر دیں گے، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایسے پس جائیں گے جیسے گیہوں چکی کے دو پاٹ کے بیچ میں پس جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اگر آج یہ ہماری بات کو نہیں سمجھتے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ان کی نسلیں ضرور کلمہ پڑھیں گی اور وہ لوگ ضرور ایمان لائیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پریشانیاں، مصیبتیں، سختیاں، مصائب و آلام اس لیے آتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہو، تاکہ ہماری قوت ایمانی دنیا کے سامنے ابھر کے سامنے آ جائے کہ واقعی جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جو اللہ پر دل سے ایمان لاتے ہیں، سختیاں انہیں جھکاتی نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اور بلند کر دیتی ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، کیسا جگر ہے ان لوگوں کا، کیسا حوصلہ ہے ان کا، کیسی مضبوط طاقت ہے ان کی، اور ان کے قوت ایمانی میں اللہ نے کیسا استحکام عطا فرمایا۔ 20,000 سے زیادہ لاشیں گر چکی ہیں، جس میں 5-7 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے، عورتیں شہید ہو چکی، جوان شہید ہو چکے، ان کی اپنی زمین، اپنا علاقہ، اپنے مکانات جہاں ان کا بچپن گزرا، ان کی جوانی گزری، ان کے دوست و احباب رہتے تھے، ان کے پورے کنبے قبیلے رہتے تھے، آج ان کی وادیاں خون کا دریا بہہ چکی ہیں اور وہاں پر
چاروں طرف انسانی لاشوں کے نشانات ہیں، لاشوں کے چتھڑے اڑے ہوئے ہیں، مگر آپ نے کسی ایک کو بھی سنا جس نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی ہو، اے اللہ تو نے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نے کسی ایسے کو سنا، کوئی ایسی آواز سنی جس نے اسلام سے بغاوت کی ہو، اللہ کے دین سے بغاوت کی ہو؟ ایسا آپ کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ہاں اگر سنا ہے اور دیکھا ہے تو یہ دیکھا، ایک دادا ہے جو اپنے پوتوں کی لاشوں کے پاس کھڑا ہے، اپنے نواسوں کی لاشوں کے پاس کھڑا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ جا کر کے رسول خدا کو اپنی قبر میں بتا دینا کہ آپ کی امت نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، جانا تو رسول پاک کو بتا دینا کہ بے غیرت امت نے ہمیں ظالموں کے حوالے کر کے چھوڑ دیا۔ اگر کہا تو یہ کہا، آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بوڑھا نانا اپنی نواسی کی لاش کو اٹھائے ہوئے، اپنے نواسے کو بغل میں دبائے ہوئے اور اپنے بچوں کی قبروں کے سامنے بے گور و کفن لاش کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ میں کچھ کھجوریں لے کر کے لوگوں کو تقسیم کرتا نظر آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے غم پر رونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس بات کی خوشی مناؤ کہ ہمارے گھر کے اتنے افراد اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ کیسا حوصلہ ہے ان کا، کیسا جگر ہے ان کا، اور کیسا مضبوط ایمان ہے ان کا۔ ہمارے پاس ہمارے اوپر تھوڑی سی بیماری آتی ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، تھوڑا کوئی ڈرا دیتا ہے، کوئی لالچ دے دیتا ہے، کوئی سیاسی اعتبار سے ہمیں دبا دیتا ہے تو ہمارا ایمان ڈاواں ڈول ہونے لگتا ہے۔ وہاں صبح و شام 1 مہینہ سے زیادہ ہو گیا، راکٹ کی آوازیں، خوفناک فائٹر جہازوں کی آوازیں، اتنے بم گرائے گئے کہ دو ایٹم بم کے برابر وہاں پہ بم گرائے جا چکے ہیں، آبادیاں نیست و نابود ہو چکی، وہاں مکانات کھنڈر بن چکے۔ آج ان کی گلیاں، ان کی سڑکیں، ان کے راستے، ان کی آبادیاں خون میں نہا چکی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اپنوں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی مصیبتیں اتارتا ہے تو اپنے اور غیر کی پہچان ضرور ہو جاتی ہے۔ یہ 57 منافقین ملک جو اسلام کے نام پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، الا ما شاء اللہ، چند کو چھوڑ کر کے یہ بے غیرت آج بھی ظالم کی دوستی نبھا رہے ہیں۔ اندرون خانہ ان کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں، یہ نہ کھل کے سامنے آئیں گے، نہ کبھی مظلوموں کا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ نبی برحق کی بات ہو کے رہے گی، یہ سب مارے جائیں گے، ان سب پر قہر اترے گا، یہ سب ذلیل ہوں گے، اس لیے کہ ظالم کا ساتھ دینے والا کبھی بچ نہیں سکتا۔ آج تو وہ شہید ہو کر کے اپنے انجام کو پہنچیں گے، مگر ایک بات یاد رکھنا، زندگی آپ کی بھی رہے گی اور زندگی ہماری بھی رہے گی، تو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کے نبی کی حدیث پر بھروسہ کر کے ہم یہ بات آج آپ سے کہہ رہے ہیں، قیامت تک یہ فلسطینیوں کو ختم نہیں کر سکتے، قیامت تک نہیں ختم کر سکتے، اور ایک دن آئے گا فتح ہمیشہ فلسطین کی ہی ہوگی، یہ دن آئے گا۔ آج میں جمعے کے دن آپ کو گواہ بنا کر نبی رحمت کی وہ حدیث سنا رہا ہوں جو ہو کے رہے گی، جو ہوا یہ بھی حدیث مصطفیٰ ہے، اور جو ہونے والا ہے یہ بھی حدیث مصطفیٰ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب بیت المقدس۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ ایک جماعت بیت المقدس کے دروازے پر ظالموں سے لڑتی رہے گی۔ اگر فلسطینی ہلاک ہو گئے تو لڑنے والا کون بچے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، برابر وہ بیت المقدس کے دروازوں پر وما حولہ اور بیت المقدس کے ارد گرد
جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب بیت المقدس وما حولہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا برابر ہمیشہ ایک گروہ، ایک جماعت بیت المقدس کے دروازے پر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اللہ کے لیے اور اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے لڑتی رہے گی، برسرے پیکار رہے گی، ظاہرین علی الحق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حق پر قائم رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حق پر قائم رہیں گے، اور چاہے انہیں ان کا کوئی ساتھ دے نہ دے، یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے، یہ بڑے بڑے ممالک جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، چھوڑ دیا انہیں، بے یار و مددگار چھوڑ دیا، مگر وہ اپنے ہمت سے، اپنے حوصلے سے، آپ سوچئے جن کے پاس کوئی اپنا ملک نہیں، اپنا پاور نہیں، اپنی باضابطہ فوج نہیں، ایک ہیلی کاپٹر تک نہیں، ایک فائٹر جہاز تک نہیں، ان کے پاس بڑے میزائلوں میں ایک میزائل نہیں، ان کی خود مختار اپنی ایک اعلانیہ حکومت نہیں، مگر اس کے باوجود وہ دنیا کے اس پاور سے ٹکرا رہے ہیں جو خود طاقتور ہے۔ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود دنیا کی سپر پاور طاقت اس کی پشت پر کھڑا ہے، مگر ایک مہینہ گزر گیا ناک کو چنا چبانے پہ مجبور کر دیا۔ یہ اللہ کی تائید نہیں تو کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جیت یہی نہیں ہوتی کہ انسان کی زندگی بچ جائے، جیت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ کربلا میں امام علی مقام پورے خاندان سے شہید ہو گئے، مگر مقصد زندہ ہو گیا، مقصد زندہ رہا۔ فلسطینی شہید ہو جائیں گے مگر کبھی انہیں جھکایا نہیں جا سکتا، اللہ کی تائید ان کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ظاہرین علی الحق، وہ حق پر قائم رہیں گے، لا یضرہم من خذلہم، جو انہیں رسوا کرنا چاہتے ہیں، جو انہیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یضرہم، ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، یعنی ان کے وجود کو ختم نہیں کر سکتے، انہیں ضرر نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے تو یہ بشارت دی کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان اور یہود کی ایک جنگ ہوگی، ایسی جنگ جس میں اللہ مسلمانوں کو یہودیوں پہ غالب کرے گا، اور یہ یہودی وہاں درختوں کے پیچھے، پتھروں کے پیچھے اور درختوں کی آڑ لے کے چھپیں گے، اور اس وقت وہ درخت اور وہ پیڑ پودے اور وہ پتھر، وہ پہاڑ پکار کے کہیں گے مسلمان ادھر آ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اسے قتل کر اور دنیا کے ان کے وجود سے پاک کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غرقد پیڑ کے علاوہ کہیں انہیں پناہ نہیں ملے گی، ہاں غرقد پیڑ انہیں چھپائے گا، اس لیے کہ یہ یہود کا درخت ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، صحیح مسلم کی اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اس بات کی بشارت دی۔ اب آپ دونوں حدیثوں کو ملائیں تو مطلب کیا ہوا کہ بیت المقدس کے دروازے پر اس علاقے میں جنگ برابر ہوتی رہے گی، یہ معاملہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، نہ تو فلسطینی ختم ہوں گے اور نہ ظالم انہیں ختم کر پائے گا، لیکن اینڈ کیا ہوگا، آخر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ مسلمانوں کو یہودیوں پہ غالب نہ کر دے گا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں یہ ظالم یہودی جہنم رسید ہو جائیں گے، انہیں کہیں پناہ نہ ملے گی۔ اس لیے یہ جو حق پر قائم ہیں اور اپنے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا مددگار ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج اس چیز نے دنیا کو کم سے کم یہ سوچنے پہ مجبور کیا، اور ہم اس بات کے لیے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہندوستانی حکومت نے بھی اپنے موقف میں تبدیلی کیا اور اس بات کو دہرایا
جو ہندوستانی حکومت کا پرانا موقف تھا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین ایک آزاد ریاست بنے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ یہودی اتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ آپ کو اپنے نبی کی بات پر بھروسہ نہیں ہوتا، مگر حضور نے فرمایا ان کے بارے میں، تو صحیح مسلم کی اس حدیث سے وہ اتنے خوفناک ہیں کہ پورے اسرائیل میں اور کوئی درخت لگائیں نہ لگائیں، وہ خرقت کا پیڑ ضرور لگا رہے ہیں تاکہ یہ جنگ کے وقت ہمیں چھپائے اور یہ ہمارے کام آئے۔ مگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن انہیں کوئی بچا نہ سکے گا۔ وہ درخت چھپائے گا ضرور، مگر مسلمانوں کے ہاتھ یہ بچ نہیں پائیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ میرے آقا نے دنیا میں ہونے والے اور قیامت کی صبح تک جتنے معاملات ہونے والے ہیں، اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے مدینہ طیبہ کے کھجور کی چٹائیوں پر بیٹھ کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ اس سے زیادہ رسول پاک کے علم غیب کی دلیل اور کیا ہوگی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دل سے ان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اپنی نمازوں میں ان کے لیے صدقات کریں، اور جس طرح سے بھی ممکن ہو پوری دنیا کے لوگ حق کے راستے میں اہل حق کا ساتھ دیں۔ ساری دنیا جان چکی ہے یہ لڑائی کوئی جنگ نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ صہیونیت اور اسلام کی لڑائی ہے، ایک مذہبی لڑائی ہے۔ ورنہ دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہیں فوج کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، فوج پہ بم گرائے جاتے ہیں۔ دنیا نے ایک اصول بنایا ہے، کچھ قوانین بنائے ہیں، جنگ کرنے کے لیے بھی کچھ عالمی قوانین ہیں جس کی پابندی ہر ایک کو کرنا ہے۔ آبادیوں پہ آپ بم نہیں گرا سکتے، بچوں کو شہید نہیں کر سکتے، عورتوں کو نہیں مار سکتے، سوائے فوجی ٹھکانوں کے اور فوجیوں کے آپ کسی اور پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ مگر آپ دیکھیں ہاسپٹلوں پہ حملہ، اسکولوں پہ حملہ، مسجدوں پہ حملے، چرچوں پہ حملے، آبادیوں پہ حملے اور ریفیوجی کیمپوں پہ حملے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سیدھے سے یہ بات بتایا جو ہمارے رب نے بتایا۔ آج یہ دنیا کے مسلم حکمراں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسرائیل کی دوستی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے، در پردہ سانٹ گانٹ کر کے ہم اسے خوش رکھیں گے، ہم بچے رہیں گے۔ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو میرے رب نے فرمایا وہی سچ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں، تمہاری اس دنیا میں تمہارا پہلا نمبر سب سے بڑا دشمن تمہارے یہود ہیں۔ اللہ نے جب فرمایا کہ سب سے بڑے دشمن یہود ہیں تو پھر ان سے دوستی کی امید رکھنا اور ان سے خیر اور بھلائی کی امید رکھنا دراصل یہ قرآن پر ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ان کے پاس ایمان ہوتا تو قرآن کی اس آیت کو سمجھتے۔ اللہ نے تو صاف صاف فرما دیا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ہرگز یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، چاہے جتنے طلبے چاٹ لو، چاہے جتنے جی حضوری کر لو، چاہے جتنی غلامی دکھا لو، ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی اتباع نہیں کر لیتے، جب تم یہودی یا نصرانی نہیں بن جاتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ دونوں آیتیں ان اسلامی دنیا کے منافق قسم کے جو مسلمان ہیں انہیں سمجھنی چاہیے کہ تم حق کا ساتھ دے کر کے
اگر تم دنیا سے مر بھی جاتے تو کم سے کم شہید کہلاتے، تم زندہ رہ کے بھی منافق ہی سمجھے جاؤ گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا شکر ہے، ساری مصیبتیں ایک طرف، ساری بلائیں ایک طرف، ساری تکلیفیں ایک طرف، ساری دشمنی ایک طرف، سارا ٹینشن ایک طرف، مگر شکر ہے کہ اس نے ایمان والا بنایا، شکر ہے کہ اس نے ایمان کی قوت عطا فرمائی، احسان ہے اس کا کہ دین حق عطا فرمایا اور دین حق میں زندگی اور مرنے کا جذبہ عطا فرمایا۔ آپ انہیں دیکھو گے تو آپ کو صحابہ کا دور یاد آ جائے گا، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دوا نہیں۔ آپ ذرا سوچو نا یار، ایک میت ہمارے گھر میں ہوتی ہے، ایک لاش ایک محلے سے اٹھتی ہے، پورا محلہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اگر انسانیت ہے تو ذرا قریب سے سوچو نا، اور پھر وہاں جہاں پہ سارے کے سارے پورا گھر شہید ہو گیا، یعنی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں بچا، کفن نہیں ہے کہ ان کفن میں لاشوں کو لپیٹا جائے، دوائیں ختم ہو گئی، کھانے پینے کے سامان نہیں ہے، مکانات کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے، لائٹ نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں، دوا نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی مرہم رکھنے والا نہیں، مگر اس کے باوجود اگر زبان کھلتی ہے تو یہ ہے، اے اللہ تو اپنے دین کی حفاظت فرما، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اگر زبانیں کھلتی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہے، دنیا سے آدمی جا رہا ہے، اس کی انگلی شہادت کی کھڑی ہے، وہ گواہی دیتا ہوا جا رہا ہے اللہ ایک ہے، اور دنیا سے اس کی زندگی کا خاتمہ تو ہوا مگر یہ کہہ کے گیا، اے اللہ تو ہماری اس شہادت کو قبول فرما۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم نے ایمان کو کتابوں سے سیکھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، مگر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو دیکھ کر اپنے ایمان میں طاقت پیدا کریں، جلا پیدا کریں۔ صبر کیا ہوتا ہے اور صبر کس کو کہتے ہیں، کس طرح صبر کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی حمایت فرمائے، ان کے لیے غیب سے رزق پیدا فرمائے، ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، ان کے ملک کو آزاد فرمائے اور قبلہ اول کی حفاظت فرمائے۔ انہی کی صفوں میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے، انہی کی صفوں میں کوئی طارق بن زیاد پیدا فرما دے، انہی کی صفوں میں کوئی موسیٰ بن نصیر پیدا فرما دے، انہی کی صفوں میں کوئی خالد بن ولید پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے دین کی حفاظت فرما، خطہ فلسطین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی سرزمین کی حفاظت فرما جس پر تو نے برکتیں رکھی ہیں، جو انبیاء کی زمین ہے، جو رسولوں کا مدفن ہے۔ اے اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے رحمت والے فرشتوں کو بھیج دے۔ مولا کریم اہل فلسطین کی جرأت و ہمت کو دیکھ کر ہمارے ایمان کو مضبوط بنا۔ اے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرما۔ مولا کریم ہماری ساری دعائیں، ہماری تقریریں اور یہ سارے وظائف اور آپ جو آج ہم نے جمعے کے دن پڑھے ہیں، مولا فلسطین کے مظلوم شہیدوں کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو قبول فرما اور ان کے بچوں کو، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ دنیا کی حکومتوں کے دلوں میں ان کے لیے رحم پیدا فرما، ان کے لیے محبت کا جذبہ پیدا فرما۔ اے رب قدیر ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، مولا ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔